آج خوشی کا موقع ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے اور اس کی شروعات ہم نے الحمدللہ پشاور سے کر دی ہے۔ یہ پہلا پروجیکٹ ہے ہمارا جو میں نے اعلان کیا تھا 100 بلین کا پشاور کے لیے 100 ارب روپے انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت اور 100 ارب روپے مختلف ڈونر پروجیکٹ سے انشاءاللہ تعالی پشاور میں لگیں گے اور یہ 200 ارب روپے جب پشاور میں لگے گے انشاءاللہ تعالی تو پشاور اس سے اٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد۔ جس طرح کہ مینا خان نے بولا کہ پشاور ہمارے صوبے کا کیپٹل ہے، پشاور نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا پر زلزلہ آیا ہو، پشاور نے اپنی بھائیوں اور بہنوں کو ویلکم کیا ہے، چاہے کسی بیرونی ملک کو خوش کرنے کے لیے دہشت گردی کے جنگ میں پاکستان کو دھکیلا گیا ہو اور اس غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارے غیرت مند پختون در بدر ہوئے تو پشاور نے ان کو بھی ویلکم کیا ہے۔ آج ایک دفعہ پھر غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے قبائلی اضلاع کے بہن بھائی بے گھر ہو رہے ہیں، الحمدللہ آج بھی پشاور ان کو ویلکم کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے شروعات میں نے آتے ہی پشاور سے شروع کی ہے اور انشاءاللہ تعالی 60 دن اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر آپ پشاور میں انشاءاللہ تعالی ایک تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس دوران چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کالے چینلز والے جائیں گے اور وہاں سے ویڈیوز بنائیں گے، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان تمام پروجیکٹس کے لیے پہلے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں سے کسی پر بھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی اور آپ کی تکلیف زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وفاق آپ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرا ہے۔ وفاق ہمیں جو ہمارا NFC شیئر بنتا ہے مرد اضلاع کو KP میں شامل کرنے کے بعد وہ ہمیں نہیں دے رہا۔ قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا لیکن ابھی تک فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیا گیا۔ جو NFC میں خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے وہ تقریباً 8 سالوں سے پاکستان کے باقی صوبے اور وفاق اپنے آپ میں تقسیم کر رہا ہے، آپ کو وہ حق نہیں مل رہا۔ NHP میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ ٹوبیکو سیس میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ قدرتی وسائل میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ یہ سارا یہ جتنی بھی رقم ہے ان سب کو ہم اکٹھا کریں تو وفاق ہمارا 4758 ارب روپے کا مقروض ہے۔ 4758 ارب روپے، 5300 ارب روپے کی یہ کرپشن کرتے ہیں، اپنے جیبوں میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں، باہر جزیرے خریدتے ہیں، باہر اپنے لیے فلیٹس خریدتے ہیں، یہاں پر جو ہے MPs اور MNAs کی منڈی لگائی جاتی ہے، رجیم چینج آپریشن انہی پیسوں سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے، یہ IMF رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں لیکن آپ کا 4758 ارب روپے نہیں دیتے۔ صرف یہ یہاں تک نہیں رکتے،
میرے خیبر پختونخوا کے عوام، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان میں صرف انہوں نے جو ہے 50-60 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں دے رہے۔ ہمارا یہاں ناردرن بائی پاس، کیونکہ یہ پشاور پورے صوبے کا دل ہے، میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں دے رہے تو 4 ارب روپے میں اپنی جیب سے، یعنی صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں اس کی NOC نہیں دے رہے۔ آپ کا جنرل بس سٹینڈ ٹول پلازے سے نیچے جو تیار پڑا ہوا ہے، اس کے لیے NHA ہمیں NOC نہیں دے رہا، ہم اس کو سٹارٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ NHA ہمیں NOC نہیں دے رہا۔ سوات میں ہمارا ڈیم تقریباً تیار ہے، مئی سے لے کر آج تک ہم اس کو لیٹرز لکھ رہے ہیں وفاق کو کہ ہمارا ڈیم تیار ہے، وہاں سے چائنیز آنے والے ہیں تاکہ وہ جو ہے آخری کام مکمل کریں، لیکن ان چائنیز کو وفاق NOC نہیں دے رہا۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو 78 سالوں سے ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا، آج بھی وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام صرف آپ کے ان بند کمروں کے فیصلوں کے لیے ہیں جو آپ بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام صرف گولوں اور بارودوں کے لیے ہیں، تمہارے ان ملٹری آپریشن کے لیے ہیں، تمہارے ان ڈرون اٹیکس کے لیے ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ترقی دیکھیں؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بچے اچھے تعلیم حاصل کریں؟ کیا خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان میں باقی صوبوں کی طرح مین اسٹریم میں آئیں؟ ہمارا حق ہے، ہمارا حق اس سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام یا خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد صوبہ ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد صوبہ ہے جو آج بھی آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار ہے اور پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام محب الوطن پاکستانی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں 78 سال سے، حالانکہ ان کو مسلسل محروم رکھا گیا ہے، تعلیم سے بھی، ترقی سے بھی، خوشحالی سے بھی۔ ہمیشہ ان کو بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ جب بھی کوئی نئی پالیسی آتی ہے، بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے، تو خیبر پختونخوا سے تجربہ گاہ بنا دیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور وہ پالیسی ہم پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی وہ پالیسی انشاءاللہ نہیں چلے گی جو آپ کو منظور نہیں ہوگی۔ اس کے خلاف میں بھی آواز اٹھاؤں گا اور آپ لوگوں نے بھی ساتھ دینا ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے ساتھ وفاقی حکومت یہ ظلم کر رہی ہے جس کی داستان میں نے سنائی ہے۔ ہمارے پولیٹیکل ورکرز یہاں خیبر پختونخوا کے 7,000 ہمارے ورکرز وہ مہینے میں 4 دفعہ جو ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں حاضریاں لگاتے ہیں۔ 7,000 لوگ 4 دفعہ جاتے ہیں، یہ 28,000 لوگوں کا آنا جانا ہوا۔ اس کے باوجود بھی باقی پاکستان میں عمران خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ، ان کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، جھوٹی کیسز میں ان کو جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تمام ظلم، جبر، پستائیت 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ عمران خان صاحب کا نام ختم کر لیا؟ کیا کر لیا آپ نے؟ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ختم کر لیا؟ کیا کر لیا آپ نے؟ کیا آپ پاکستانیوں کے دل جیت گئے ہیں؟ آج بھی عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف
پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ جو بگوڑے ہوئے ہیں، جو سرٹیفائیڈ چور ہے، وہ وہاں پر تقریریں کرتے ہیں، اور ہمارے صوبائی صدر کو آپ جو ہے صبح بدر کر رہے ہیں۔ یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں یہاں کمپین نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تلوار بھی جو ہے میرے گلے میں ہمیشہ انہوں نے لٹکائی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی عوام جو بے عزتی وہاں کی حکومت نے ان کے مہمانوں کی ہے، وہ اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو ضرور لے گی۔ گلگت بلتستان کی عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ گلگت بلتستان کی عوام اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ 4 باتیں میں نے کی ہیں، اس میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کس کو ووٹ دے۔ الیکشن کمشنر صاحب، میں نے کمپین نہیں چلائی، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام وہ حق اور سچ کا ساتھ دے گی، جو ان کے حقوق کی جنگ لڑے گا، جو ان کی خود مختاری کی جنگ لڑے گا، جو ان کی خودداری کی جنگ لڑے گا، جو ان کے پاکستان کی حفاظت کرے گا، جو پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرے گا، جو گرین پاسپورٹ کی عزت دلائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ گلگت بلتستان کی عوام اسے ووٹ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں آلریڈی اعلان کر چکا ہوں، خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صوبائی حکومت آپ کے اور میرے لیڈر کے سامنے جو آپ کا بجٹ 2026 اور 27 آنے والا ہے وہ اس کے سامنے پیش کرے؟ آپ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے، یہاں پر حکومت عمران خان صاحب کی ہے۔ پوری خیبر پختونخوا کی عوام چاہتی ہے کہ اس کے فیصلے بھی عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہو۔ تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ، میری پوری کیبنٹ خیبر پختونخوا کے تمام پارلیمنٹیرین یہ چاہتے ہیں کہ 2026 اور 27 کا جو بجٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، لیکن مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اگر فرض کریں 9 تاریخ کو یا 9 تاریخ تک مجھے اور مزمل اسلم صاحب کو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اجازت نہیں دی گئی عمران خان صاحب سے ملنے کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے 10 تاریخ کو، اور وہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدمہ ان سب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرا جتنا بھی بقایا ٹینور ہے، جتنا بھی کا مطلب ہے کہ جب تک عمران خان صاحب فیصلہ نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی 3 سال تو ابھی باقی ہے، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں ملا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ باہر کے جنرل اندر کے جنرل ختم انشاءاللہ۔ جتنا بھی زندہ باد عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت کا ٹینور رہتا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ میں نے ہزارہ ریجن کے لیے 200 ارب روپے کا پیکج رکھا ہے، جس میں 150 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں میں لگیں گے، 50 ارب روپے کیونکہ وہ ہمارا ٹورزم کا زون ہے، ٹورزم کا ریجن ہے، 50 ارب روپے وہاں پر ہم نے ٹورزم کے لیے رکھے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ دھیر موٹر وے، سوات موٹر وے فیز 2، پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، اور بہت سی اسکیمیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں، آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی 2026 اور 27 میں یوتھ پالیسی لا رہا ہوں، آپ کے لیے انٹرنشپ پروگرامز لا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نئے انشاءاللہ تعالی بہت سارے منصوبے لا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شکریہ
پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ بہترین قسم کا انٹرسٹ فری لون لے آئیں تاکہ وہ خود مختار ہو، وہ اپنے اپنے کاروبار شروع کرے اور کسی کے محتاج نہ ہو۔ ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اسکیم آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مائنارٹیز ہیں ان کے لیے بھی انٹرسٹ فری لون، تاکہ وہ صرف کلاس 4 کے لیے یا سویپر کے لیے انتظار نہ کرے، وہ بھی خود مختار پاکستانی بنے، اپنے کاروبار شروع کرے۔ ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم انٹرسٹ فری لون لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر ہم بھاری انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق۔ ہمارا جو کمزور طبقہ ہے، ہماری جو یہ کمزور طبقے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی طاقتور ہیں، بہادر ہیں، غیرت مند ہیں، جرت مند ہیں۔ خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسکیمز لا رہے ہیں۔ تو یہ 2026 اور 27 کا بجٹ جتنا ہم نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے ویژن کے مطابق، کیونکہ اس کا جو احساس ہے عام عوام کے لیے، غریب طبقے کے لیے، ہمارے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ احساس انشاءاللہ تعالی ہم اس بجٹ میں آپ سب کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمیں امید ہے زندہ باد، زندہ باد، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، ایک سرٹیفائیڈ چور جس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے، جس کے جعلی رپورٹس بنائی گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے یہ سب جانتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس کو علاج کے لیے لندن جانے دیا۔ تو اسی طرح میرا لیڈر جو ناحق قید ہے، جس کو عدالتوں نے سرٹیفائیڈ صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے، جس کو اغوا کر کے ناحق قید کیا ہوا ہے، جو پچھلے 6-7 مہینوں سے قید تنہائی میں ہیں، جس کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جس نے 1035 دنوں سے ابھی تک معمولی شکایت کی نہیں کسی چیز کی، اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے۔ آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھ 85% ضائع ہوئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس نے اگر کوئی بھی شکایت نہیں کی تو آج اس کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے۔ وہ غیرت مند ہے، وہ جرت مند ہے، وہ مرد کا بچہ ہے، وہ مرد ہے، وہ آپ لوگوں کی طرح بزدل اور ڈرپوک نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ہسپتال شفٹ کرو۔ ہم پاکستان کی عوام چاہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے۔ کروڑوں پاکستانی چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کی عزت نفس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جس میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی جرت ہے۔ وہ واحد شخص ہے، وہ واحد شخص ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ واحد شخص ہے جو کفار کی سرزمین پر کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو کفار کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ رکھتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو کفار کی حکمرانی نہیں مانتا۔ ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، وہ ہمیں ہر صورت چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سب پاکستانیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے تھے وہ ہم نے اپنائے ہیں۔ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے جتنے بھی وردی میں لوگ ہیں، ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں،
کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم عدالتوں میں بھی گئے, ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے بھی گئے, ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملنے بھی گئے, ہم نے وہ وفاق کی جعلی حکومت کو جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کو ہم نے لیٹرز لکھے, ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو لیٹر لکھے, ہم نے جعلی وزیر اعظم کو لیٹر لکھے, ہم نے جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیٹرز لکھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی, اس کے بعد بھی ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا, اس کے باوجود بھی اس کے وکلاء کو اس سے ملنے نہیں دیا گیا, اس کے باوجود بھی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو جو غیر سیاسی ہوتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیا گیا. تو ہمارے پاس اب کون سا راستہ بچتا ہے؟ یہ واحد راستہ ہے اور یہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی تمام پاکستانیوں تیاری کرو. شکریہ. وما علینا الا البلاغ.